کہ روح اللہ کی طرف سے دی گئی وہ قوت ہے جو انسان کو زندگی دیتی ہے۔ انسانی روح 5 مراحل سے گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ، مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے کھاتا ہے۔ روح یہ ان 3 سوالوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ یہ آیت خود بتا دیتی ہے کہ روح کی اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے۔ انسان کو اس کے بارے میں مکمل علم نہیں دیا گیا۔ روح انسان کا وہ اصل حصہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جو جسم کو زندگی دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان کا جسم مکمل کیا گیا تو اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی گئی، پھر اس کو درست کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ یہ واضح کرتا ہے کہ روح جسم کے مکمل ہونے کے بعد داخل کی جاتی ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ انسانی روح 5 مراحل سے گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ، جب روح عالم ارواح میں ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تمام روحوں سے عہد لیا گیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں۔ دوسرا مرحلہ، جب روح ماں کے پیٹ میں داخل کی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ایک خاص مدت مکمل کر لیتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ دنیا کی زندگی ہے، جہاں روح جسم کے ساتھ رہتی ہے اور انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ موت کا ہے، جب جسم سے روح نکال لی جاتی ہے اور وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت روح جسم سے جدا کی جاتی ہے، اور ہر روح کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق معاملہ ہوتا ہے۔ پانچواں مرحلہ قیامت کا دن ہے، جب روح کو دوبارہ جسم میں لوٹا دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات منقول ہے کہ روح اللہ کی طرف سے دی گئی وہ قوت ہے جو انسان کو زندگی دیتی ہے، اور یہ جسم کے مکمل ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر سنن ابن ماجہ حدیث 4271 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے کھاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے اس کے جسم میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ مومن کی روح مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی رحمت میں رہتی ہے، قیامت کے دن واپسی تک۔ تو روح نہ جسم ہے، نہ خیال، نہ صرف سانس۔ روح اللہ کے حکم سے دی گئی زندگی ہے، اور اسی لیے اس کی حقیقت کا پورا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔